السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے جس کی اولاد نہیں ہے اس کے لیے بہت ہی اہم وظیفہ۔ اب سنیے، لوگ بہت شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب 8 سال ہو گئے کوئی اولاد نہیں ہے، 15 سال ہو گئے کوئی اولاد نہیں ہے۔ بھئی اولاد یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ قرآن شریف میں اس کے تذکرے موجود ہیں اور میں بارہا بیان کر چکا ہوں۔ لیکن ایک وظیفہ جو سلف صالحین نے بیان کیا ہے، اور میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 3 صفحہ نمبر تو مجھے یاد نہیں لکھا ہے، میں نے وہاں دیکھ لیا جائے، وہ وظیفہ اگر کر لیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نیک صالح اولاد ملے گی، اور کئی لوگوں کو الحمدللہ مل بھی گئی کہ اللہ کا شکر ہے۔ اور اب تو معاملہ ایسا ہوا کہ باپ بیٹے کا نکاح بھی میں نے کرایا، اس کے باپ کا نکاح بھی میں نے ہی کرایا تھا، اور اس کے دادے کا نکاح بھی میں نے ہی کرایا تھا۔ ایسا بھی ہو گیا کہ ایسا آتا لڑکا آتا میں نے کہتے تیرے باپ کا نکاح میں نے کرایا تھا، تیرے دادا کا بھی میں نے کرایا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے تجھے بھیجا۔ انہوں نے جو ہے یہ وظیفے کیے تھے جب میں اس وقت میری عمر جتنی بھی ہوگی، لیکن اب یہ یہاں تک تو معاملہ پہنچ گیا ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو میں کہتا ہوں تیرا باپ کا بھی نکاح میں نے پڑھایا تھا، دیکھ تیرا باپ سامنے بیٹھا ہے، اور تیرا دادا کا بھی میں نے پڑھایا تھا، دیکھ تیرا دادا بھی بیٹھا ہے سامنے۔ تو وہ تینوں کے تینوں ہنستے ہیں۔ ہاں، وہ وظیفہ کیا ہے؟ جس کی اولاد دی ہے، میاں اور بیوی دونوں ایک قلم لیں۔ قلم جو ہے یہ کالی، یعنی اس کا رنگ کالا ہونا چاہیے، یہ زیادہ مجرب ہے۔ بلو، لال، ہرا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ کالا، جیسے کتابوں کے اندر کالا، جو قرآن شریف دیکھو آپ کو لال پرنٹ نہیں ملے گی اس میں، اس میں کالے حروف ملیں گے آپ کو۔ کسی بھی قرآن کو اٹھا کے دیکھو تو یہ کالے کا ایک اثر ہے لکھنے کے اندر۔ میاں بیوی دونوں کے دونوں کاغذ لیں، قلم لیں جس کی روشنائی کالی ہو، اور دونوں اللہ کے 2 نام ہیں وہ لکھیں۔ شرط اس میں یہ ہے کہ باوضو لکھیں۔ کیا نام ہے 2؟ نمبر 1 الواحد، نمبر 2 الاحد۔ بیوی نے لکھ لیا، شوہر نے لکھ لیا، اپنا اپنا پرچہ اپنے پاس رکھو۔ اب لکھنے کے لیے کون سا ٹائم زیادہ اچھا ہے، پیریڈ کون سا اچھا ہے؟ پورے سال میں کبھی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اچھا گولڈن پیریڈ رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ علماء نے لکھا، یہ حدیث میں نہیں ہے یہ نسخہ بھائی، یہ تجارب الصالحین ہے۔ تجارب الصالحین قیامت تک چلیں گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ پہلا جمعہ چھوٹ گیا، سبق نہیں پہنچا تھا، بھول گئے، غفلت ہو گئی، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ، بس یعنی یہ ایسا یہ پیریڈ اس کا کم ہوتا جائے گا، لیکن پہلا جمعہ میں آدمی لکھ لے، ایک مرتبہ لکھنا ہے بس، اور اپنے پاس رکھنا ہے اسے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا، بعد میں سبق پہنچا آپ کے پاس، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت لکھ لیجئے۔ عربی میں لکھو، زیادہ اچھا ہے۔ اب آپ کہو کہ مولوی صاحب منے تو عربی آوڑتی نہ تھی، وہ تو گجراتی میں لکھوں، وہ تو انگلش میں لکھوں، وہ تو ہندی میں لکھوں، تو یہ سارے چکڑے چھوڑو، آپ جو ہے اردو سیکھ لیجئے اتنی۔ اور اگر بہت مجبوری ہے نہیں لکھ سکتے تو ایک کام کیجئے، آپ کی کوئی سہیلی ہو وہ آپ کو قلم پکڑوا کر وہ لکھوا دے، آپ کا کوئی فرینڈ ہو وہ قلم پکڑوا کر چل میں لکھ کے دیتا ہوں، کوئی 1 گھنٹے کا کام نہیں ہے، 5 منٹ کا کام ہے۔ الواحد الاحد، یہ نام کی بہت فضیلت ہے جو میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 3 میں لکھی ہے۔ پیریڈ وقت بھی بتا دیا میں نے، اور ٹائم بھی بتایا، اور 1 مرتبہ لکھنا ہے صرف، اور اپنے پاس رکھنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک صالح
دیندار عافیت کے ساتھ ان کو اولاد عطا فرمائے. دیندار بھی ہو، عابد بھی ہو، زاہد بھی ہو، متقی بھی ہو، عالم بھی ہو، فقیہ بھی ہو، سب ہو، لیکن دیندار ہو. مولوی صاحب ہے لیکن دیندار نہیں ہے تو گڑبڑ معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب ہے لیکن دیندار ہے تو معاملہ کلیئر ہے. اصل معاملہ اللہ کے یہاں جو چلتا ہے وہ دینداری کا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جو بھی اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کے اولاد ہے اللہ ان کو دیندار بنائے، ماں باپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ نسخہ حدیث میں نہیں ہے، اس کا خیال رکھیو. اب جو ہے پڑھ لو میرے ساتھ. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا يملكها الا انت. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.